بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے آج ایک اناؤنسمنٹ کی، بہت بڑی اناؤنسمنٹ، سیاسی حلقوں میں ہلچل۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد بی این پی مینگل نے حکومت کا جو اتحاد تھا اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سردار اختر مینگل اور ان کی جماعت کو منا لیں گے، لیکن بہرحال جو ہماری بھی بات ہوئی ہے سردار اختر صاحب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہم نے 1 سال کا وقت دیا تھا مگر کم و بیش 22 ماہ انتظار کیا حکومت کے ان وعدوں کا جو حکومت سازی کے وقت پاکستان تحریک انصاف نے بی این پی مینگل کے ساتھ کیے تھے۔ ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور سینٹ کے اجلاس میں بجٹ پر بحث جاری ہے۔ صوبوں کے حوالے سے جس قسم کی باتیں آج سردار اختر مینگل صاحب نے کی، بلوچستان کے پیکج کے حوالے سے، صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، اس موضوع پر بھی اور جو بجٹ کے اوپر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بی این پی مینگل کے سیکریٹری جنرل مرکزی رہنما محترم جناب سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر محسن عزیز صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران صاحبہ، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، بالآخر جو ہے وہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو گئے، تو اب کوئی ایسی نئی خاص بات ہوئی جس کی وجہ سے اس موقع پہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا پڑا؟ پچھلے بجٹ کے موقع پہ تو ایسا لگتا تھا کہ آپ پچھلے بجٹ میں ہی علیحدہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ذہنی طور پہ خوش نہ تھے نہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں نیشنلی مطلب ہوتے ہیں قومی یکجہتی، نیشنل یونیفارمٹی اور ہماری ایک ٹرنکولیٹی بنانا چاہ رہے تھے اس ملک میں۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ موجودہ حکومت کامیاب بھی ہو، 5 سال نہایتی احسن طریقے سے حکومت چلائے۔ اور جب ہم ان کے ساتھ ملے اس سے پہلے ہم نے اپنے 6 پوائنٹس ان کو دے دیے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں۔ جہاں ہمارے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب میرے کمرے میں یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز آئے، ڈیسیجن وہیں پہ ہم نے کی، اور میں نے کہا کہ اختر مینگل صاحب اور دیگر پارٹی کے دوستوں سے اگر آپ نے ملاقات کرنی پھر آپ کو کوئٹہ آنا پڑے گا۔ تو نو ڈاؤٹ آپ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ سمپیتھائزر، بڑے سپورٹر تھے آپ اس نیگوسیشن میں۔ بالکل، ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے بڑھیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ تو ہمارے پوائنٹس ہیں، اور یہ پوائنٹس ہم نے کنٹینر پہ بھی اٹھائے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا عوامی جلسوں میں بھی یہ باتیں کی ہیں۔ بالکل ہم اسے جو ہے مطلب کنسیڈ کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی اس کے لیے جو ہے نا آپ کم از کم ہم آپ کو 1 سال دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، بیفور نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال۔ 6 پوائنٹس تھے، اسے میں کہتا ہوں آپ مجھے دے دیں یہ کمانڈ، یہ کنٹرول مجھے دے دیں، میں دوسرے پارٹی کو جو ہے نا 1 ہی مہینے میں سیٹسفائی کر کے مسئلہ ختم کروا دو، اسے پرماننٹلی اپنا الائی بنا دو۔ اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد 20-25 میٹنگوں سے زیادہ ہو چکی ہے، کبھی ان کی کمیٹی نہیں بنتی تھی، کبھی وہ کمیٹی کو ختم کروا دیتے تھے، کبھی جو ہے نئی کمیٹی جب آ جاتے تو حیرانگی ہوتی تھی، وہ خود حیران تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا منٹس کس کے پاس ہیں۔ پھر ان کے پاس فوکل پرسن نہیں تھا، ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایک آفس رکھوا دیں، سو کارڈ آفس، ریگولر آفس نہ ہو، ایک فوکل پرسن، وہ بھی رکھوا دی۔ ان کے 4 آدمی تھے، 4-5 آدمی تھے، ہمارے 3 آدمی تھے۔ باقاعدگی سے ڈسکشن ہم نے شروع کی، تمام سبجیکٹس ہم ان کے سامنے نہایتی خوبصورت انداز میں رکھ لی۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس میں ڈیمانڈ ایکسٹرا آرڈینری تھی۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ یہ کریں کہ مسنگ پرسن میں سے انہیں ریلیز کروانے سے جو ہے آپ کو فائدہ ہے، ہم آہنگی ہوگی، فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان ایک قربت ہوگی۔ انہوں نے 418 انہوں نے ریلیز کروائے، ہم خوش تھے اور خوش ہیں، لیکن 510 بندے مزید لے کے گئے، تو جو نا 418 ریلیز ہو گئے، 510 اور اور لے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور بھی لسٹ آ رہی ہے تقریباً 600-700 بندوں کے، وہ بھی لے کے گئے تھے۔ اب پرابلم یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ بھئی اس سبجیکٹ پہ کوئی ہم یہیں پہ رہنے دیتے، باقی 5 سبجیکٹ پہ کچھ پیش رفت تو آپ کریں۔ آج تک کسی ایک سبجیکٹ پہ پیش رفت نہیں ہوئی، بار بار کہنے کے بعد، بار بار، یہاں تک کہ ان کی کمیٹی جو بدلی، ہمارے محترم ہیں تمام ان کے دوست ہمارے پرویز خٹک صاحب، ان سے ہم نے بات کی، ان کی ٹیم سے، بھائی آپ جو ہے نا کم از کم میٹنگ بلا لیں۔ میٹنگ میں ریکویسٹ کر کے بلایا کرتا تھا، وہ بھی 100 تو بھئی کورونا ہے، انٹرسٹ ہی نہیں تھا، انٹرسٹ نہیں تھی، کمانڈ نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھی، اوورسائٹ نہیں تھا، پرائم منسٹر بالکل بے پرواہ تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہے بندھے ہوئے ہیں پرماننٹلی ہمارے ساتھ، یا ان کی ضرورت ہے، ہماری کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی۔
اور پھر جو نا ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد ہم نے ایک MOU سائن کیا تھا ان کے ساتھ. وہ MOU اس بنیاد پہ تھی کہ بھائی بلوچستان کے جملہ سبجیکٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے, اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ 200 بلین آپ پر ایئر دیں گے. اب اس پہ بھی وہ پیش رفت نہیں ہوئی. 6% کوٹا جو فیڈرل سبجیکٹ میں اپنی تھی, ایک بندہ یہ 2 سالوں میں یہ رکھ نہیں سکے. بار بار کہنے کے بعد گوادر والے معاملے میں بھی گوادر کے مسئلے پہ جو نا اب بھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. اگر آپ بتائیں کوئی دیگر سبجیکٹس ایک ہی مہینے میں فوری طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹی تو اپنی جگہ پہ اسپیشلی جو ہے نا مطلب چھٹی کے دنوں میں اجلاس ہوتی ہے اسے جو ہے نا فوری طور پہ منظور کیا جاتا ہے, وہ اب تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں. بھئی آپ مجھے ریلیف کچھ نہ کچھ تو دے دیں. اب مجھے بار بار میرے سینٹر کمیٹی سے جو ہے نا یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے کو بیہیو کریں ورنہ ہم جو ہے نا آپ کے خلاف یعنی پارٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری جنرل کے خلاف بھی جو ہے نا ووٹ آف نان کانفیڈنس کریں گے اگر یہ حالت ہوگی. پھر بھی ہم نے انہیں انتباہ کی, شاید وہ لائٹ لے رہے تھے. سینیٹر محسن عزیز صاحب, گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر جہانزیب کی, کیا مسئلہ آپ کو نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے الائز کے اوپر اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی جائز سمجھتی ہے, مگر 22 ماہ گزر جانے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایک نقطے کے اوپر ایک قدم کی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. میٹنگز ہوئی ہیں, کمیٹیز بنی ہیں, وہ بدلتی رہی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سردار اختر مینگل صاحب اور جمال دینی صاحب اور اس طرح کے ان کے پارٹی کے لوگ ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک محب وطن پارٹی ہے اور بڑی کنسیڈریٹ پارٹی ہے. انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ چلے ہیں, اور ان کی کوئی جو ڈیمانڈ تھیں وہ بھی کچھ اس طرح کی منسٹری کی یا کچھ اسی طریقے کی بڑی چھوٹی قسم کی ڈیمانڈز نہیں تھی. ان کی بڑی پاورفل اچھی قسم کی ڈیمانڈز تھیں. یہ ابھی دل برداشتہ ہوئے ہیں, ناراض ہوئے ہیں, اور ان کی ناراضگی ایک طریقے سے حق بجانب بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیلے ضرور ہوا ہے اور ڈیلے ایکچولی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن انشاءاللہ میں تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. ان کے ساتھ پاس جائیں گے, ان کو راضی کریں گے, ان کو ریکویسٹ کریں گے, کیونکہ یہ جو ہے پاکستان کی ایک بڑی محب وطن پارٹی ہے. دیکھیے جس طریقے سے ان کی ناراضگیاں بعض اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آج جو ہے اگر PSDP میں کچھ فنڈز وغیرہ کم رکھے گئے ہیں تو ہر صوبے کو اس کی شکایات ہیں, بلوچستان کو کچھ زیادہ ہے. لیکن آج کے حالات میں جو بجٹ کی ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اور فسکل سپیس ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کی ناراضگی زیادہ بڑھ گئی ہوگی, اور میں انشاءاللہ اس میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے اور کوشش کریں گے. گوادر پورٹ کی بات ہے, دیکھیے آج بھی ہماری فائنانس کمیٹی میں جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ اس کو آج بھی آبجیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے آج بھی اس کو بیٹھ کے بات کی ہے کہ گوادر فری پورٹ جو ہے جس کی کنسیشن آج سے کئی سال پہلے دی گئی تھی وہ آج بھی سامنے آئی ہے, آج بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ریوائو کیا جائے. ڈاکٹر عائشہ, آپ آج قومی اسمبلی میں ہی تھی, سردار اختر آپ کو غصے میں نظر آیا آج؟ بات کری وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے. لگ یہ رہا تھا کہ حکومت کے وعدے پورے نہ ہونے پہ وہ انہوں نے جسے کہنا چاہیے تھوڑا سا دل برداشتہ بھی تھے. اور ظاہر ہے دیکھیے نا, کوئی ایک آدھ مہینے کی تو بات نہیں, یہ تو ان کا دوسرا سال ختم ہونے کو ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی جو بھی وعدے کیے وہ جو اگریمنٹس تھے کوئی کارنر ہی نہیں کیے. تو اس کی وجہ سے تو آبویسلی وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے انہوں نے جسے کہنا چاہیے یہ فیصلہ لیا ہے ان کی پارٹی نے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, دس از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, لیکن اس وقت یہ کلیئر ہو رہا تھا کہ وہ ان سے دل برداشتہ ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے وعدوں کے پہ پورا اترنے لائق نہیں ہے اور یہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھ رہے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اپوزیشن آج خوش ہوگی کیونکہ ایک اہم اتحادی تھے حکومت کے, انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے, آپ کے پوائنٹ آف ویو کو تقویت پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اپوزیشن جب خوش ہوتی جب یہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جن تحفظات کا اظہار BNP نے کیا یہ پہلی دفعہ ہے, نہ یہ واحد اتحادی جماعت ہے جس قسم کے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. یعنی میں یہ کہوں گی کہ تبدیلی سرکار کا ایک نعرہ ہے, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. نہ قوم سے کوئی وعدہ, نہ اتحادیوں سے کوئی وعدہ. مجھے ایسا کوئی وعدہ بتائے نا جو انہوں نے وفا کیا ہو, کہ کیا وہ 1 کروڑ نوکریاں مل گئیں یا 50 لاکھ گھر مل گئے یا عوام کی فلاح کے لیے کچھ ہوا.
تو جو حال انہوں نے باقی پاکستان کا کیا ہے، پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، پاکستان کی گورننس کا، وہی حال انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ یہ سارے باتیں جب کوئی ایسا وقت آتا ہے، یہ کمیٹی کھیلتے ہیں، اور وہ کمیٹی کھیلنا جو ہے میں سمجھتی ہوں اس سے آپ جو ہے سوائے ملک کا نقصان کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ اب بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ استحکام بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بلوچستان کے حقوق کو نہیں سمجھیں گے، اپنے جھوٹے وعدوں کو سمجھ کے کہ یہ صرف جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور we can go away with this، کل اس کے لیے کوئی ٹائیگر فورس بنا دیں گے تو میں سمجھتی ہوں یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، آپ پاکستان کو جو ہے کمزور کرنے کی بات نہیں کریں۔ اپوزیشن کو خوشی ہوگی استحکام پاکستان سے، اپوزیشن کو خوشی ہوگی پاکستان کی معیشت کے اور پاکستان کے صوبوں اگر وہاں پہ بہتری آتی ہے جو یہ بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سندھ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں حکومت کا وتیرہ کیا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب سینیٹر محسن صاحب جس طرح سے دیکھیے یہ ان کے جو تحفظات ہیں، جی ان کی محرومیاں جو ہیں، ان کے ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہیں، ان کی ڈسپیرٹیز جو کریٹ ہوئی ہیں، یہ پچھلے 70 سال سے ہیں اور ہمیں اس کا بہت احساس ہے۔ یہ مختلف پارٹیز، مختلف ادوار کی ان کی محرومیاں چلی آ رہی ہیں اور ان میں سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کم از کم کہ ان کی محرومیاں دور ہوں، ان کی ڈسپیرٹیز جو پاکستان کے ساتھ ہے، جو ڈسپیرٹی ہے فنڈنگ میں، ان کی ترقی میں، ان کی جو ہے امپروومنٹ اس میں امپلائمنٹ میں، ان کی انڈسٹری میں، ان کی گروتھ میں جو ڈسپیرٹیز ہیں وہ دور کی جائیں اور دور ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ دور ہوں گی، اور یہی حکومت، ہماری حکومت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے شانہ بشانہ چلے گی اور یہ دور ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ محسن صاحب نے ایک تو یہ نقطہ اٹھایا کہ جی 70 سال کی محرومیاں ہیں، آپ 2 سال کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے توقع رکھیں کہ وہ ساری محرومیوں کو ختم کر دے، کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری بات جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے، تو اب کیا بات ہوگی، کس طرح آپ مانیں گے؟ کیا ایسا چانس ہے کہ آپ مان جائیں دوبارہ چلے جائیں؟ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت میرے خیال میں اس کے دروازے تو ویسے بھی کبھی بند نہیں ہوتے، سیاسی جماعتیں بند نہیں کرتی بات چیت کے دروازے، لیکن کافی دیر ہو چکی ہے۔ محسن صاحب نہایت ہی نفیس آدمی ہیں، بہت ہی ایفیکٹو آدمی ہیں۔ کاش پی ٹی آئی کے دوستوں میں 2-4 جو ہے نا مائگریٹی جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ مائنڈ نہیں کریں، اگر جو ہے نا اکثر اپنی پارٹیاں چھوڑ کے دیگر پارٹیوں میں جا کے وزیر شزیر ہوتے ہیں، ان کی جگہ پہ اگر یہ بیسک ممبر ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلے نہیں آتے۔ نعمان وزیر صاحب ہیں، محسن عزیز بہت صاحب، سارے بڑی رسپیکٹ ہے محسن لوگوں جیسے کی۔ لوگ، مطلب میں جانتا ہوں ان کو، ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اب رہی بات جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن صاحب نے ایک مطلب کہ بھئی ان کے موجودہ کورونا کے دور میں اینڈ لوکسٹ یلغار کے دور میں جو ہے نا پی ڈی پی ایس ڈی پی میں جو ہے نا کوئی کمی آئی۔ میں نے تو پی ایس ڈی پی کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو مانگا ہی نہیں۔ اگر میں نے بات کی ہوتی تو آپ کہتے کہ بھئی یہ پیسے زیادہ مانگ رہے۔ بھئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے 6 پوائنٹس میں مطلب آپ کنسیڈ کر چکے ہیں کہ بھئی 6% کوٹا آپ کے فیڈرل سبجیکٹ میں آپ مجھے دے دیں گے، آج تک اس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ چلیں اسے چھوڑ دیں، بڑا مشکل کام ہے ان کو ڈھونڈنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کیا مجھے آپ 4 بندے نہیں دے سکتے کہ روزانہ آپ 10 لگوا لیتے؟ فارن جو نا سروسز میں آپ مجھے 4 نہیں دے سکتے؟ بلوچستان ایک بتائیں، بلوچستان کا ایک بندہ آپ کا آئی کمشنر ایمبیسیڈر بتا دے، یا سیکنڈ ڈپٹی آئی کمشنر یا ایمبیسیڈر بتا دے۔ بھئی میرا رائٹ ہے، 44% میں پاکستانی ہوں اور آپ کے مطلب مکمل میرا رقبہ ہے اور دولت سے مالا مال، گیس پورے پاکستان میں اس کی ترسیل ہو چکی ہے، میں سونا دے رہا ہوں اس ملک کو، میں ساحل سمندر دے چکا ہوں، تمام معدنیات میرے یہاں سے آتی ہیں، اسٹریٹجیکل امپورٹنس میرا خطہ ہے۔ بھئی خدا را، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ اسی میرے حصے سے مجھے کم از کم 6% مان چکے ہیں آپ، یا 9% آپ مان چکے ہیں، یہ تو مجھے دے دیں۔ کہتے ہیں یہ بھی میں نہیں دوں گا۔ وتھ گڈ انڈرسٹینڈنگ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے جو ہے نا جتنے بھی آفیسرز ہیں بلوچستان آ کے وہ اپنے نواسوں کی جو ہے نا ڈومیسائل بنا لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ مستقبل میں ان کو انہوں نے انڈیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ بیچارے جو ہے نا ایجوکیٹڈ اتنے نہیں ہیں، ان کی سیٹیں لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں، ان کی نشاندہی ہم نے کی ہے کہ بھئی اتنی سیٹیں جو ہے نا ہماری فیڈریشن کے لوگ تمام جو ہے نا تینوں کے لے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کیا، اب اس کی جو ہے نا چانبین کی خاطر جب ہم نے بات کی تو پتہ کیا ہوا، اور جو بندہ اس وقت جو ہے گریڈ 14 سے گریڈ 20 تک پہنچ چکا ہو تو 20-25 لاکھ تو بڑی بات نہیں ہوتی
कि पटवारी से लेके डिप्टी कमिश्नर तक बांट के अपनी डोमिसाइल को जो है कंफर्म करवा दी। ये भी हो रही है। ये शिकायत हमने की है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी 5-6-7 मुलाकातें हुई है। हमने रिक्वेस्ट ये की है फॉर द सेक ऑफ गॉड, जो चीजें आपके हाथ में है, मैं 70 साल की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज मेरे पास एक एम्बेसडर नहीं है, आप 2-3 मुझे लगा के बता दे, मेरी बोलती बंद हो चुकी। अब हुकूमत से बातचीत अगर होगी तो क्या होगी, आप कहते हैं अब बातचीत मैं तो हैरान हूं क्या होगी। अब जो है ना, हुकूमत कल तक मुझे दे नहीं पा रहा था, मेरे अचानक सामने से कौन सी जादू की छड़ी 5 बार घुमाएंगे? डिसीजन हुई है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने होंगे। इस बार डिसीजन ये हुई थी कि भाई इतने एम्बेसडर, इतने हाई कमिश्नर हमने लगा दिए। अखबारात में, टेलीविजन पे तमाम चीजें आ चुकी। मैं देख रहा था शायद बलूचिस्तान में से कोई हो नहीं। मैं मेरे से मांगे गए नेम, उनके मतलब सीईओ, मतलब सीवी सब में जमा करा चुका हूं। अब देखिए ना, मैं क्या कहूं कि इनमें जान नहीं है, इनमें तप्पड़ नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ज्यादा हुकूमत दिलचस्पी बेबस नहीं है? लेते। मतलब लग ये रहा है, लग ये रहा है कि उसमें मतलब जैसे कि अगर जो वो हुकूमत कुछ चलाने वाले होते हैं ना, बड़ी स्ट्रांग, एनर्जेटिक, कमांड, कंट्रोल, डिसीजन विद इन नो टाइम है, डिसीजन विद इन नो टाइम, मखसूस तबकों के लिए, मखसूस लोगों के लिए, अहले बलूचिस्तान के लिए भी। ठीक। मैं मोहसिन साहब एक ब्रेक ले लूं छोटी सी, फिर जो जहांजियत साहब ने पॉइंट उठाए इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मोहसिन साहब, जो ब्रेक पे जाने से कब डॉक्टर जहांजेब गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं बातें बहुत हुई हैं, कमिटमेंट हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो बेबसी है या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है कितने एम्बेसडर लगने चाहिए थे और क्यों नहीं लगे, और इनका जो हकूक है वो बिल्कुल इनके हक है, इनको जरूर मिलना चाहिए है और इंशाल्लाह मिलके रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ 70 सालों की, तो इसलिए करता हूँ कि बेसिक चीज क्या है, ये क्यों अपना बार बार, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम किसी तरीके से, किसी कैफ भी, किसी कीमत पर भी बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के जो है पार्लियामेंटेरियन को नाराज करने की ना हिम्मत रखते हैं और ना जुर्रत रखते हैं और ना इंशाल्लाह करेंगे। और लेकिन मैं साथ साथ ये कहता हूं कि इनका जो बेसिक मसला है ना, एक्चुअली मसला जो है, ये 70 साल जब मैं कहता हूं तो बेसिकली यही है कि वहां पे एजुकेशन कम हुई है, बेसिकली वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई है, बेसिकली वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम हुई है। इसकी वजह से वहां पे लोगों की ग्रूमिंग जो है कम हुई है। पंजाब में और बलूचिस्तान में क्या फर्क है? पंजाब के लोग कुछ ज्यादा होशियार तो नहीं है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से या जो है तो बलूचिस्तान से ज्यादा जो है होशियार हो, या ज्यादा जफाकश हो, या ज्यादा जो है वो मुहिब वतन हो। कोई ऐसी बात नहीं है। ये गिला जो है खैबर पख्तूनख्वा को भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूंकि ये डिस्पैरिटीज बैंकों की वजह से, चूंकि बैंक नेशनलाइज हो गए, उन्होंने लोनिंग जो है इस तरह के सूबों को दी नहीं। दे थॉट कि जी ये सूबे जो है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये हाई रिस्क एरियाज है और यहाँ पे जो है क्रेडिट देना हाई रिस्क है। ये बड़ी मुद्दत से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैंने इसके लिए अभी एक नया मोशन भी जो है वो सेनेट में डाला है कि ये जब चीजें स्टेट बैंक की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये उन पर लागू किया जाएगा कि तमाम खास तौर पे वो सूबे जिन्होंने फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे जो है तो पाकिस्तान को बचाया है, जिसमें खास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नाम आता है, तो ये वो सूबे हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान को एज ए शील्ड की तरह वॉर अगेंस्ट टेरर में बचाया है। तो इसको जो है ज्यादा तकवीयत देनी चाहिए बैंकों की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से, ज्यादा इनको मराद देनी चाहिए ताकि ये जो है, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात दी हैं और टेररिस्ट की एक्टिविटीज को वहां पे रोका है और अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, उतनी तवज्जो की जरूरत है, खून देखा है जनाब, बिल्कुल उतनी। डॉक्टर आयशा, आज आपने जो कौमी असम्बली में स्पीच की, आपने ये कहा कि हुकूमत ने आज़ादो शुमार छुपाए हैं जो प्रोविंशियल बजट का। अच्छा, डॉक्टर आयशा से जब तक रब्ता होता है, सैर कामरान साहब, ये
सिंध में भी आज बजट पेश किया गया, लेकिन गिला यही है कि पिछले जो एनएफसी था उससे 245 बिलियन जो है वो कम दिए गए हैं, अब और कटौती हो रही है, तो फिर सूबे जो है वो किस तरीके से अपने जो मामूलात हैं और या जो अपने अखराजात हैं या अपने डेवलपमेंट हैं वो कैसे चलाएंगे, ये आर्गूमेंट है जो पीपल्स पार्टी दे रही है। ठीक है हाफिज तारिक साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे वक्त में जबकि आप ये देखें कि हमें कोरोना का सामना है, बजाय ये कि आप सूबों को उनका जायज हक दें, आप सूबों की तरफ तवज्जो दें, आप जो है अवाम के मसाइल को समझें, आप जो है तरक्याती जो स्कीम्स हैं उनको आप जो है वो कम कर रहे हैं। आपने जो है सिंध का बजट कम कर दिया, आपने सिंध की 7 स्कीम्स थी उनमें से एक भी नहीं रखी। देखिए इस तरह से जो आप कर रहे हैं रवैया, तो सूबों के अंदर महरूमी का एहसास बढ़ेगा। फिर आप ये देखें कि सिंध ने 2011 से अब तक अपने जो हॉस्पिटल्स हैं, NICVD, NICH, JPMC, उनको डेवलप करने के लिए कितने फंड लगाए, कितना उनको आज वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों को भी फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आप उन पे कब्जा करना चाहते हैं, कम बजट रख रहे हैं आप, मतलब आपको शायद मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है उसमें जो है उसका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। बिल्कुल मैं इस बात में जमालदीनी साहब की बात को सेकंड करूंगी कि दे आर सेम वॉइसेस इन PTI, जैसे मोहसिन साहब हैं, जैसे जो है नुमान वजीर साहब हैं। देखिए बात यह है कि आप उनको सामने लेकर आए। वजीर आजम साहब पता नहीं किन से एडवाइस देते हैं जिनका ना पॉलिटिकल विजन है, ना वो समझते हैं कि सूबों की साथ हमें सुतेले वाला सलूक नहीं रखना। आज आप मुझे बताएं कि वजीर आजम साहब सिंध के दौरे पर हैं, उनकी रौनत और फिरौनियत उनको इजाजत नहीं देती कि वो चीफ मिनिस्टर सिंध से जाके मिले। देखिए वो काम कर रहे हैं जो एक यूनियन काउंसिल का सरबराह करता है। आप मतलब आपने हर चीज चोरी करनी है, आपने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चोरी करना है, आपने सिंध के अस्पताल चोरी करने, आपने सिंध की स्कीम चोरी करनी है, आपने सिंध के फंड्स चोरी करने। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो ये आवाजें जो बलूचिस्तान से आ रही हैं वो कल को सिंध से भी आएंगी। वफाक को मजबूत रखना ये वफाक की जिम्मेदारी होती है। अगर पाकिस्तान को मजबूत रखना है तो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को मजबूत रखना है। ठीक। डॉक्टर आयशा, आज आपने जो कौमी असम्बली में स्पीच की उसमें आपने फरमाया कि गवर्नमेंट ने आदाद शुमार छुपाए हैं और स्पेशली जो प्रोविंशियल जो खसारा था वो मेंशन ही नहीं किया गया। इसको जरा सा इलेबरेट करेंगे कि क्या डंडी मारी है हुकूमत ने? इन्होंने दिया फेडरल बजट इन ब्रीफ, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ वो विड्रॉ कर लिया, वेबसाइट से भी खत्म कर दिया और फिर हमें एक नई कॉपी दे दी, कहा कि ये असल कॉपी है। अब जब हमने उसको देखा तो हमें उसमें कुछ नई दास्तान नजर आई। जो आपने पॉइंट मुझसे पूछा वो मैं आपको तफसील से बताती हूँ। देखिए ये जो बजट डेफिसिट क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 9.1% का बजट डेफिसिट होगा। हमारा क्लेम ये है, जो नंबर से नजर आ रहा है, कि एक तो ये अंडर स्टेट कर रहे हैं, एक तो कुछ FBR के रेवेन्यूज जो ये क्लेम कर रहे हैं वो नहीं होने को लग रहा है। ये कह रहे हैं 3.9 ट्रिलियन यानी 3,900 बिलियन के टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज होंगे, जबकि किसी भी अंदाजे से जब हमने मार्च के फिगर देखे तो 3,044 थे, 3,044। तो अब इतनी जल्दी इतना लंबा कैसे, ज्यादा कोरोना भी आ गया है, कैसे पॉसिबल है? तो मुझे ये लगता है कम से कम 80 बिलियन तो वो रेवेन्यू का इन्होंने टारगेट ओवर स्टेट किया हुआ है। ठीक। दूसरा, आपने इंटरेस्ट रेट की भी बात की थी कि वहां भी 2000 अरब से जायद का जो है वो कोई डंडी मारी गई है, उसके अंदर भी इससे ज्यादा। मैं आपको इसका भी सब्सटैंशिएट करती हूँ। देखिए हो क्या रहा है, हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने इन दिनों स्टेट बैंक ने, और मैं ये वाकई समझती हूँ कि स्टेट बैंक को हमारे लिए हमारे पास अकाउंटेबल होना चाहिए, हुआ ये है कि इन्होंने आने के बाद इंटरेस्ट रेट को गिराया है। इन्होंने 6% से लेके उसको बढ़ा के बढ़ाया 13.25 तक लेके चले गए। ये बहुत बड़ा इंक्रीज है, फ्रॉम 6 to 13.25। अब ये क्या किया इन्होंने, इनको बढ़ाना था, ठीक है, ये बढ़ाना चाह रहे थे, बढ़ा लेते, ये ले जाते 6 से उसको 8 तक। इन्होंने किया ये कि जो इन्फ्लेशन को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए IMF का मशवरा मान के कोर इन्फ्लेशन के बगैर की जगह इन्होंने हेडलाइन इन्फ्लेशन से लिख करके जस्टिफाई कर दिया हाई इंटरेस्ट रेट। असल में इनको हॉट मनी अट्रैक्ट करनी थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता नतीजा बिल्कुल क्लियर होता। हमारी एनालिसिस ने ये शो किया कि अगर ये इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव 8% के करीब रखते तो इस वक्त जो बजट टोटल डेट है, डोमेस्टिक डेट, वो तकरीबन 2000 बिलियन कम होता। सही।
اور اگر یہ جو کرنسی انہوں نے ایڈجسٹ کی ہے یہ بھی ذرا کچھ اوور انکلوزیاسٹکلی اوور ایڈجسٹ کر دی ہے, ایک اسٹیج پہ تو انڈر ویلیو کر دی تھی. اس کی وجہ سے ایڈیشنل 2.6 ٹریلین یعنی 2600 بلین کا ایکسٹرا ڈیٹ ہو گیا ہے. یہ دو غلط پالیسیز کا اگر ہم 4,500 سے اوپر تو یہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. 4,006 ٹریلین کا پبلک ڈیٹ بڑا ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. اور ایک اور پوائنٹ جو میں نے آج ریز کیا یہ بھی آپ سے سننے کے لیے, دیکھیں یہ حماد صاحب نے اپنی بجٹ اسپیچ میں فخریہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیٹ کو لانگ ٹرم ڈیٹ بنا دیا ہے, 70% لانگ ٹرم ڈیٹ ہو گیا. اب مجھے آپ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات جو بھی اکانومی نظر رکھتا ہے, جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اور نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیٹ لمبا لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ڈیٹ لے لیتے, وہ انٹرسٹ ریٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے گر رہے ہیں, آپ کیوں اپنے اوپر ڈیٹ سروسنگ بڑھائیں گے؟ انہوں نے وہ 70% کنورٹ کرا کے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لاک ان کرا لی ڈیٹ ساری پاکستان کی, یہ جو بھی کنورٹ کرائی. اس سے میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 700 بلین ایکسٹرا دینا پڑیں گے اب ہمیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے غلط وقت پر انٹرسٹ ریٹ جب ہائی تھے اور نیچے گر رہے تھے انہوں نے اپنی ڈیٹ کو بجائے شارٹ ٹرم رکھنے کے لانگ ٹرم کر لیا تاکہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ, اب انٹرسٹ ریٹ تو گر جائیں گے, ابھی آلریڈی 8 گر گیا, نیچے 6 ہو جائے گا, بٹ ہم سود دیں گے, ہم سود دیتے رہیں گے وہی 13, 13.5, 10% کے اوپر. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کے آخری حصے میں پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے بجٹ کے حوالے سے ہی گفتگو کے دوران. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, سینیٹر سحر کامران, ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی اور سینیٹر محسن عزیز میرے مہمان ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آج سردار اختر نے بھی یہ کہا کہ بلوچستان کے لیے پیکج تو دور کی بات ہے, ہمیں تو ایک چھوٹا پیکٹ جو ہے وہ تھما دیا گیا. بلوچستان کے لیے اس بجٹ میں کیا آپ کی ریزرویشن ہے, کیا ہے اس بجٹ میں؟ بلوچستان کے بجٹ میں اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں دو ہیں, ایک تو آن گوئنگ کچھ پروجیکٹس ہیں, وہی پروگرام میرے خیال میں 85% 90% آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہی چل رہے ہیں. اور اس کے لیے بھی کمزور پہلو دیکھیں, پچھلے سال جو ہے نا جون میں بجٹ پاس ہوا تھا اور یہ جون ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کے پیسے آج تک وہاں نہیں پہنچے. ایلوکیشن یعنی پچھلے بجٹ میں جو اپروول ہوئی تھی جون میں, اسے جو ہے نا کم از کم جولائی, اگست, سپٹمبر میں پیسے جانے چاہیے تھے جیسے کہ دیگر صوبے میں جاتے ہیں. بلوچستان کی ٹوٹل بجٹ میں باپ والے دوست ہمارے ناراض ہیں کہ بھئی آپ ایلوکیشن کے پیسے تو بھجوا دیتے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی کورونا تو نہیں تھی, تو مارچ میں آیا, لوکسٹ نہیں تھا, کوئی مسئلے نہیں تھے, پیسے بھی ہیں ایلوکیٹڈ. میں نہیں کہتا ری اپروپریشن کے پیسے, ٹوٹل پیسے ابتدائی طور پہ کوئی کام شروع کرنے کی خاطر آپ تھوڑے تو پیسے دیتے ہیں. آج تک اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ پیسے نہیں پہنچے. اب وہ پیسے جائیں گے نیکسٹ بجٹ میں ان کیس اگر بیوروکریسی جانے دے یا ان کا موڈ ہو. ہمیں عمران خان صاحب سے پرسنلی یہ کہا تھا, ہم نے کہا اپنے نام کروا دیں, جو بھی آپ نے کروانا ہے آپ کے توسط سے ہونی چاہیے, یہ نام یو شوڈ ہیو اے گڈ نیم. میاں صاحب کے دور میں بھی ہم یہ کہتے تھے, وہی اقبال کریں گے. بولتے ہیں کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, احساس محرومی ہے, سب نعرے ضرور لگاتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. یہ سینٹ میں کہیں گے, نیشنل اسمبلی میں کہیں گے, ٹی وی ٹاک شوز میں کہیں گے, جلسوں میں کہیں گے, لیکن عملی طور پہ جو ہے نا 4 پیسے نہیں بیچتے. اب آپ کو ایک چیز بتاؤ تو سنیں, سائندک پروجیکٹ 10 سال ایک بار, 5 سال 2 بار چائنیز کو دے دی گئی. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کو تو دینا تھا, اس اوکے. اب وہاں پہ جو نا بلینز آف روپیز انہوں نے کمائے اور مطلب بلینز آف ڈالرز کو کنورٹ کروا دے روپیز میں, ٹریلینز آف روپیز آپ نے وہاں کے سونے سے کما دی. 2% حصہ بلوچستان کا, 2%. اب جو 18th امینڈمنٹ کے بعد 2% کے بعد جب یہ ڈیسیجن ہوئی کہ بھئی سائندک اس وقت جو ہے نا انڈر کنٹرول آف پروونشل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اب اسے جو ہے نا سائندک آپ دے دیں. کہتے سائندک تو ہم نہیں دیں گے. بھئی کیوں؟ اب کل اسد صاحب سے بات ہوئی تھی, اس لیے کہ ہم نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, سائندک کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے پیسوں کا خرچ کیا ہے.
بھئی آپ نے تو ٹریلینز آف روپی وہاں سے جو نکالے ہیں, صحیح, آپ کے جو ہے نا میکسیمم بینیفٹ آپ لے گئے ہیں, 2% بلوچستان کو وہ بھی نہیں دینے جا رہے. کل اسد عمر صاحب نہایت ہی اچھے آدمی ہیں, بڑے نفیس آدمی ہیں, اس نے پتہ کیا کہا, کہتا ہے یہ جو سلسلہ ہے ہمارے بابو لوگ جو کہتے ہیں میں اس کا مخالف ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان سے تو آپ نے اربوں روپے کما لیے اور اب آپ سیندہ کو سے نہیں دینا چاہتے. اس طرح کے لوگ ہیں کام کرنے والے, مگر یہ بھی صرف باتیں ہی کرتے. پھر بھی ٹیم کمزور. محسن صاحب, جو عائشہ غوث صاحبہ نے بجٹ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کے اوپر آپ ذرا, میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کر دیں, اسپیشلی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اور باقی جو انہوں نے کہا جی کہ نمبرز جو ہے نا وہ چھپائے گئے. نہیں دیکھیں, نمبر تو بالکل نہیں چھپائے گئے, یہ تو غلط بیانی ہے. ہم نہ فگر فجنگ میں بلیو کرتے ہیں اور نہ کمیشن کی رپورٹوں کو چھپانے میں بلیو کرتے ہیں. ہم ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے بجٹ آیا. ایک تو پچھلے سالوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس میں یہی ہے کہ اگین پھر میں یہی بات کرتا ہوں کہ اس میں سے تقریباً 1.25 سال میں 5 ٹریلین تو جو ہے وہ خالی جو ہے سود کے اور قرضوں کی مد میں واپس کیے گئے. باقی ہر سال جو ہوتا ہے بجٹ جو ہوتا ہے اس میں سے جو ہے تقریباً 57% جو ہے وہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 45 سے لے کے 50% جو ہے وہ چلا جاتا ہے جو ہے ڈیٹ اور انٹرسٹ ریپیمنٹ میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے ہم لانگ ٹرم اس وقت جو ہے نہ ڈیٹ لینے کے مجاز ہیں اور نہ لینا چاہتے ہیں اور نہ لینا چاہیے. اب اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے ہم نے جو انہیریٹ کیا تھا اس میں سے آپ کو بتایا کہ اس میں سے تو ہماری جو ریپیمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ابھی تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دیکھیے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 230 بلین رکھے گئے ہیں, کورونا کے لیے 70 بلین رکھے گئے ہیں, ٹڈی دل کے لیے 7 بلین رکھے گئے ہیں. ہماری جو ہے پوزیشن اس وقت کیا ہے, ہماری پوزیشن یہ ہے ہاٹ منی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کہ غلط بات ہو رہی ہے, انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے غلط بات ہو رہی ہے, کیونکہ انٹرسٹ 14% سے اب 8% پہ آ گیا ہے اور تقریباً انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 مہینوں میں یہ 6% پہ چلا جائے گا. جس میں اسی شاہد طریقے سے جو خاقان صاحب ہاٹ منی کہتے ہیں کی محسن بات صاحب ہے, کہ جس نے پیسے کمانے تھے کما لیے, 13.25% کے اوپر پیسے لگائے, پیسے نکالے چلے گئے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ, بالکل یہ نہیں یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں. یہ وہ والے ڈالر بانڈ نہیں ہے جن کا آج دن تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ڈالر بانڈ کس نے خریدے تھے اور کیسے کما کے لے کے گیا. ہمارا تو یہاں پہ برعکس ہے, جب یہ ڈالر آیا ہے, یا بات نوٹ کریں اور میں آن اتھینٹیکیشن یہ بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 168 کا اس وقت روپیز تھا جس وقت کے ڈالر آیا ہے, اور یہ جب ڈالر گیا ہے اس وقت جو ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 155-156 تھا. تو انہوں نے تو ایکسچینج فلکچویشن میں انہوں نے پیسے گنوائے ہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے پیسے گنوائے ہیں. ہاں صرف انٹرسٹ ریٹ میں انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں 1-1.25 سال میں وہ کمائے, لیکن ادروائز ڈالر کی فلکچویشن میں تو اوور آل بیسس پہ یہاں سے کما کے نہیں لے کے گئے, جس طرح سے کہ پہلے ڈالر بانڈ میں یہاں پہ فکس انٹرسٹ کے اوپر اور ڈالر کے عوض میں انہوں نے ڈالر ان کو واپس کیا. ایسے پاکستان میں ہم نے نہیں کیا. ہم نے جو ہے دیکھیے اسٹیٹ بینک میں جو ہمارے پاس ریزروز تھے وہ 8 بلین سے اس وقت 18 بلین پہ گئے ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 20 بلین سے 3 بلین پہ لے کر آئے. کیا چیز جی؟ یہ جو ریزرو کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 مہینے میں جتنے گرے ہیں اب شاید 10 یا 11 نہیں وہ ابھی گرے ہیں, لیکن ہم اس کو 8 سے 18 پہ لے کر گئے ہیں. ابھی جو ہے اس وقت جو ہے جس وقت کہ یہ حالات ہیں اس میں تھوڑے سے کم ہوئے, لیکن 11 پہ نہیں آئے. البتہ بالکل اس میں سے تھوڑی سی فلکچویشن ہوئی ہے لیکن بالکل 11 پہ نہیں آئے. فجنگ وغیرہ کی ہم نہ بلیو کرتے ہیں, ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ. ہم نے اس وقت کیا کیا بجٹ میں, ہم نے صرف یہ کیا کہ جو کلیکشن ہے کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی ہم فائنانس کمیٹی میں بیٹھے رہے ہیں اور کل بھی بیٹھے رہے ہیں. FBR کے ساتھ ساری گفتگو شنید ہوئی ہے اور اس میں ایک بات یہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن کس طریقے سے بہتر کی جائے گی, اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا, انڈسٹری کو کس طریقے سے ریوائیو کیا جائے گا. یہ تینوں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے یہ انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم یہ 4.9 جو ٹریلین کا ٹارگٹ ہے, حالانکہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے,
डिफिकल्ट टारगेट है, वो achieve लेकिन करेंगे। अचीव करेंगे। ठीक है, बात ये कि इस वक्त मोहसिन साहब बजट पे एतराज करने की जी। कोई बात नहीं रहती, कोई नहीं रहती, तो ये फ्यूचर की बात करते हैं कि जी मैनेज बजट आएगा और ये अचीव नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक। जब नहीं करेंगे तो उस वक्त का रोना की जवाब हम उस वक्त दे देंगे, आज की बात आज के करें। जी सैर साहब, अब वक्त कम है, बजट के ऊपर ये जो टारगेट है 4.9 का, इसके ऊपर भी एतराज ये है कि जब नए टैक्स नहीं लगा रहे तो इतना कलेक्शन कैसे होगी? मोहसिन साहब कहते हैं जब नहीं होगी जब बात करेंगे। नहीं, देखिए बात ये है कि ये पहले भी गलत टारगेट देते हैं, इस तरह के टारगेट देते हैं और फिर बाद में उनको पूरा नहीं कर सकते। ये हमने पिछले बजट में भी देखा और ये हमने अभी भी देखा। मैं कहूंगी मुझे कोई उम्मीद नहीं है और ना ये खुद भी ये जानते हैं कि ये रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज इसके ऊपर मुझे पता है आपका वक्त खत्म हो रहा है, लो कॉस्ट। ये वो इशू है जिसके ऊपर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पिछले बजट इजलास में तवज्जो दिलाई थी। ठीक। 1 साल हो गया, ये हुकूमत ना कोई एक्शन कर सकी, ना इसने कोई सही मंसूबाबंदी की, ना ही इसने अब इसको फंड एलोकेट किए प्रॉपर। इसको सीरियसली लें क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू कोरोना के बाद एक इंतहाई खतरनाक इशू होगा जिसके पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी जिससे जुड़ी हुई है जी ज़राअत के शोबे से। जी डॉक्टर आयशा साहब, अगर मोहसिन साहब को आप मुख्तसरन रिस्पॉन्ड करें तो प्रोग्राम वाइंड अप करें। जी, मैं सिर्फ मोहसिन साहब से ये गुजारिश करूंगी, बजट इन ब्रीफ उठा के देख लें। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं गलत बोल रही हूँ, ये खुद देखें जाके। ये कोई मेरी छुपी ढकी बात नहीं है, उसमें है ही नहीं रिवाइज्ड एस्टिमेट 1990 के। तो जो मैं कह रही हूँ वो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, लास्ट सेंटेंस। नंबर तो हमारे पास भी है कि 10 सालों में 8 से 30 ट्रिलियन पे हम लोग चले गए डेट में। हमने नंबर्स तो हमारे पास भी हैं कि स्टेट बैंक से हमने कोई कर्ज नहीं लिया। नंबर्स तो हमारे पास भी हैं कि लॉन्ग टर्म डेट, आप किसकी बात कर रही हैं? अभी तो हम डेट ले ही नहीं रहे। ये तो बड़ी और ये तो एक उस तरह की ऑनगोइंग डिबेट है, इस पे डिबेट हो सकती है। ठीक जी डॉक्टर साहब, लास्ट सेंटेंस सर। फकत मैं इतनी सी बात कहूँगा, बजट्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के हालात में बजट बेहतर बन सकता है, ये भी मैं कहूँगा। ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे जो है ना चैलेंजेस हैं, कोविड-19 की हैं, लोकेस्ट की हैं, वैसे भी इक़्तिसादी हालात कमज़ोर है, इंटरनेशनल रिसेशन है, उसे हम जो ना इसी तरह भुगतते रहेंगे, तमाम पाकिस्तानी अवाम भुगतेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए और हर एक इलाके को जो ना बजट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए। लेकिन जहाँ अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उसे कंपेरेटिवली स्पेशल जो है ना आपने पैकेज देने होंगे ताकि वो भी दूसरे बराबर आ जाए, ताकि ये आपकी नफरतें खत्म हो। यही बात ना होती रहे जो 70 साल से हो रही है। मैं एग्री करता हूँ, जमालदीनी साहब से एग्री करता हूँ। ठीक, मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जानजेब बहुत शुक्रिया, सेनेटर सहर कामरान साहबा, डॉक्टर आयशा गौस साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।